Assalamu alaikum everyone. This is Haseeb Shah from QAU podcast from Quaid-e-Azam University Radio, and this is the beginning of new series, new era, new bunch of podcasts that we are going to bring for you guys. اور اس سیریز میں اس پوڈ کاسٹ کے جو ہم نیا ایک سیشن جو ہے ایک سارا ایک ایرا ایک پورا اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. مینلی ریلیٹڈ ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, فیکلٹی کے ساتھ, کون لوگ, کس طرح کا ٹیلنٹ یہاں پر ہے, کس طرح کا یہاں پہ جانراز ایگزسٹ کرتے ہیں, کس طرح کا اورا ہے, ڈبیٹ کلچر یہاں پر کیا ہے, یہ یونیورسٹی کیا آفر کرتی ہے ٹو اٹس اسٹوڈنٹس, ٹو آؤٹ سائڈرز, واٹس اٹس کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. ان سارے ایلیمنٹس پہ بات کریں گے ان سیریز میں, اس پوڈ کاسٹ میں. اور اسی کا سلسلے میں یہ ایک کرٹن ریزر ہے ان پوڈ کاسٹ کا جو ہم انیشیٹ کرنے والے ہیں. اور اس کرٹن ریزر میں میرے ساتھ میرے دوست ہوں گے دانش نذیر, ہی از فرام ایم فل لٹریچر اور انگلش ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت خیالات کے مالک ہیں آن ڈفرینٹ ٹاپکس, اسپیشلی سوشل سائنسز میں, ایکیڈیمیا میں, سوشل ایشوز میں, پاور, ڈسکورس, آئیڈیالوجی, ان پہ بڑی اچھی گرپ ہے ان کی. اور اس کو ہم ایکسپلور کریں گے کہ وٹ دس پوڈ کاسٹ از اباؤٹ, اور پلس بعد میں ان کی تھاٹس بھی لیں گے آن ڈفرینٹ ایگزسٹنگ سوشل ایشوز, پلس جو بھی آپ کی تھیسز یا پرابلم اسٹیٹمنٹس ہم کہیں کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو انریول کریں گے, ایکسپاؤنڈ کریں گے. السلام علیکم دانش. وعلیکم السلام حسیب, تھینک یو فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ, آپ سنائیں. الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے سیٹ اپ آپ کو کہ یہاں پہ آج قائد اعظم یونیورسٹی میں پوڈ کاسٹ کا یا اس میڈیم کے تھرو ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے, یا لوگ ہمیں ایکسیس کر پائیں گے اس کے بعد فیڈ بیک کے تھرو, یا دے کین اپروچ دس میڈیم ایز ویل فار دا ٹرانسفر آف دیئر تھاٹس ایز ویل. دیکھیں حسیب, میں تو یہاں آیا ہوں تجسس کی وجہ سے, یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے والے ہیں. اور میرے کچھ سوال ہوں گے جن سوالوں کا جب آپ جواب دیں گے تو وہ تمام لوگ جو یہ تجسس شیئر کرتے ہیں ان کو بھی ان کے جواب مل جائیں گے. تو آپ تو مجھے پتہ ہے مجھ سے سوال پوچھیں گے, لیکن میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں آیا ہوں اور آپ کیا بات کرنے والے ہیں, اور مزید آنے والے شوز میں آپ کیا بات کریں گے, اور نیٹ فلکس, امیزون پرائم اور اتنے بے شمار آپشنز ہوتے ہوئے کوئی آپ کا پوڈ کاسٹ کیوں دیکھے, اس میں دیکھنے والوں کا کیا فائدہ ہے. ویری گڈ کوشچن. آئی ووڈ سے کہ وائٹل کمپوننٹ یہی تھا کہ جو آپ نے کر دیا, اور مجھے اچھا لگا کہ آپ بھی کوشچن کریں. اور پوڈ کاسٹ انگیجنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, مونوٹنس یا ایک وے سے کمیونیکیٹ نہ ہو رہا ہو. کہاں آیا ہوں کا پہلا پارٹ اگر آنسر کروں تو قائد اعظم یونیورسٹی ڈیفینیٹلی فار شور. اس کے اندر اگر تھوڑا اور نیرو ڈاؤن ہم کریں تو قائد اعظم یونیورسٹی کا ریڈیو, قائد اعظم یونیورسٹی کی پوڈ کاسٹ QAU پوڈ کاسٹ, جس میں میرا چہرہ آپ کو نظر آتا رہے گا, آپ دوست آتے رہیں گے, باقی فیکلٹی ممبران, الومنائز ہوں گے, کوئی باہر کا ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے, جس میں مین اور پرپز اور سول گول جو ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, انٹرٹین کیا جائے, اور اس میڈیم کے تھرو سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے. اور کیا کیا ہوگا اس میں, کیا آگے کے ٹاپکس یا پروگرامز کس طرح سے ہوں گے, تو اس میں ہمارا مین گول جس طرح بتایا کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن میں ایک سروائیول انشور کرنے کے لیے ارننگ ہو سکتی ہے. اس میں ہم آن لائن ارننگ پہ بھی بات کریں گے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس آگے جا کے پڑھ رہے ہیں, اچھا کما رہے ہیں, فارن اسکالرشپس پہ ہو سکتی ہے, الومنائز جو باہر پڑھ رہے ہیں, الومنائز جو مین بیوروکریسی کا حصہ ہیں ہمارے ملک میں, کئی جگہوں پر کئی ایونیوز میں یہ ڈریم جاب سمجھی جاتی ہے, اس پہ بات ہوگی. ریسرچ کلچر کیا ہے ایکیڈیمیا میں, ٹھیک ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کا پارٹ آپ کیسے بن سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کر لیں گے. اور قائد اعظم یونیورسٹی کا جو لوگ پارٹ ہیں, ہاؤ دے آر ڈفرینٹ فرام دا سوسائٹی, ویدر دے آر ڈفرینٹ اور ناٹ, اس پہ بھی بات ہوگی پہلے تو, اور کیا ان کو ڈفرینٹ بناتی ہے چیز, قائد اعظم یونیورسٹی کو باقی چیزوں سے, باقی یونیورسٹی سے, باقی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے کیا چیز ڈفرینٹ بناتی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور یہ میں نے سیدھا ایک رینڈم سے کہہ لیں کہ ٹاپک آپ گنوائے ہیں جن پہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. اور کوئی اگر سوال ہے تو ٹھیک ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہاں, میں اس پہ آؤں گا. آپ کا جس طرح میں نے انٹرو بھی کہہ رہا تھا کہ ڈسکورس, آئیڈیالوجی, ڈبیٹ کلچر کے آپ بڑے کہہ لیں کہ گرویدہ رہے ہیں, اور اس کو آن اینڈ آف پروموٹ کرتے رہتے ہیں ہماری پرسنل ڈسکشنز میں. یہ چیز معدوم ہوتی جا رہی ہے, اس کے بھی آپ لیمنٹ کرتے ہیں, ریگریٹ کرتے ہیں. کیا لگتا ہے کیوں معدوم ہو رہی ہے, کیوں ہم انٹالرنٹ ہوتے جا رہے ہیں, ڈبیٹ کلچر کیوں ختم ہو رہا ہے, اور یہ ضروری کیوں ہے, اگر ختم ہو رہا ہے تو ہمیں فکر کیوں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو ایسا سوال ہے کہ ہمیں اپنے انسان ہونے پہ کیوں فکر کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے جو جانوروں سے مختلف ہے, اور پھر ہمارے پاس زبان ہے جو جانوروں کے پاس اس طرح سے وہ رابطہ نہیں کر سکتے جیسے انسان ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں. اور اس کے باوجود اگر ہمیں ایسے لگے کہ انسان ایک معاشرہ بنا لیں اور وہ ایسا چڑیا گھر ہو جہاں پہ
انسان بذات خود جو کر سکتا ہے وہ نہ کر سکے، تو ایک طرح سے پنجرے میں رہ رہا ہے. تو اس بارے میں مزید جاننا چاہوں گا. آپ کے پوڈ کاسٹ کو فالو کرتا رہوں گا کہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کو کس طریقے سے انگیج کریں گے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. یہ بہت اچھی بات کہی کہ یار ڈبیٹ کلچر کا ہونا اس لیے ضروری ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا ڈسٹنکٹ ہونا یا اس کی ایک بینگ ڈفرینٹ ہے جانوروں سے، کسی اور کریچر سے، تو ڈبیٹ بھی ہمیں ڈسٹنکٹ بناتی ہے، الگ بناتی ہے باقیوں سے. تو ایک پارٹ جو رہ گیا میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور اوپینین آن دس ایز ویل کہ انٹالرنٹ ہم کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ریلیجن جو ہے خاص طور پہ، سوشل ویلیوز جو ہیں ہماری، اور پھر ساتھ میں اسٹیٹ کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت رول ہے، ان ساری چیزوں نے، ان تینوں فیکٹرز نے مل کے کہیں نہ کہیں ہمیں انٹالرنٹ بنایا ہے. وہ جو ڈسکورس کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کا ڈسکورس، جس طرح کا ہسٹیریا اور ایلیمنٹ آف فیئر دے ہیو براٹ انٹو دا پالیٹکس، انٹو دا ڈیلی لائفز آف پیپل، اس کی وجہ سے شاید لوگ ڈبیٹ سے کتراتے ہیں. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایلیمنٹ آف فیئر جسٹ ایک وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ وجوہات تو کبھی بھی کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی، ہمیشہ بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. اور اگر کسی کو لگے کہ مجھے بہت ساری وجوہات نظر آ رہی ہیں، تب بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ اب بھی کچھ وجوہات ایسی ہوں گی جو وہ نہیں دیکھ پا رہا. اسی لیے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کا پرسپیکٹیو مجھے مل جائے، اور آپ بھی جو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ بھی میں دیکھ سکوں تو میں زیادہ دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب انسان کی عقل اسی طرح بڑھتی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی انٹالرنس کی، کیا ڈر اس کی وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ معاشرے میں انفرادی آزادی نہ ہونا ہے. کیونکہ جب ایک انسان خود کبھی بات نہیں کر سکا، بات کرنے سے پہلے وہ سوچنے کے لیے اسے اس طرح گروم نہیں کیا گیا، سوچ بھی نہیں سکا. کیونکہ سوچنا بھی تو ایسے تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس منہ ہے تو بول لیں، زبان ہے تو کچھ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں. آپ کو مغالطہ آرائیوں سے، لاجیکل فیلسی سے بچنا ہوتا ہے. آپ کے جو آرگیومنٹ کی ویلیڈیٹی ہے اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر معاشرے میں آزادی ہو تو وہ جیسے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرنے والے بڑے بہترین شاعر ہیں جان ایلیا صاحب، حضرت جان ایلیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. مطلب ان کے اس شعر میں ایک اچھی بات جو بڑی واضح ہے، اچھی اس لیے کیونکہ اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ خود خوش نہیں ہوں گے تو دوسروں کو خوش دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے انٹالرنس کی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ خود اپنے جو احساسات ہیں ان کا اس طرح سے اظہار نہیں کر پا رہے. جینا تو انہیں دور کی بات. تب ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور کو کرتا دیکھیں تو کیوں برداشت کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، آپ نے انفرادی آزادی کی بات کی. ایک انڈیویجول جو ہے یا انفرادیت کی اگر ہم بات کریں، ایک فرد جو ہے وہ کیسے اپنی آزادی کو انشور کر سکتا ہے، یا کیا اس کے بس میں ہے بھی صحیح کہ جس طرح کا ایک کنٹرول میکانزم اسٹیٹ یوٹیلائز کرتی ہے ان کو دبانے میں، سپریس کرنے میں، اپنے ایجنڈا کی پروپیگیشن کے لیے، وہ اس کے باوجود اپنی آزادی انشور کر سکتا ہے؟ فرد، ایک انڈیویجول اگر کر سکتا ہے تو کس حد تک کر سکتا ہے؟ اب مجھے اس بات پہ بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو یاد آ رہا ہے، پیرزادہ قاسم کا شعر ہے کہ عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے، عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے، تڑپنا چاہیے تھا، پھڑ پھڑانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایک پریزن ہے، ایک قفس ہے، جو فوکو کی تھیوریز میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. آپ کا جیوڈتھ بٹلر اسی کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے جیسے اس نے ساری اپنی تھیوری بنائی ہے یہ بول کے کہ آپ کا جسم بھی آپ کے لیے ایک پریزن ہے. ٹھیک ہے. یہ حدود ہیں آپ کی. زندگی ایک پریزن ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں. اب آپ کا یہ سوال بڑا خطرناک سوال ہے کہ کیا میں اس قید سے نکل سکتا ہوں، حیات کی قید سے. تو یہ حیات کی قید، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس نہیلزم یا ایگزسٹینشیل کرائسس کی طرف میں نہیں چاہوں گا کہ آڈینس پہلی پوڈ کاسٹ میں جائے. اگر ہم اس پہ تھوڑا فوکس رہیں کہ جو قید مذہب، معاشرہ، ریاست، لوگ، ان کی طرف سے ہے، اس میں سے کتنا نکلا جا سکتا ہے. حیات کی قید پہ ضرور بات ہوگی آنے والی پوڈ کاسٹ میں. ہاں، یہ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کیا پہلے ہی دن میں ہم اگر اتنا اچھا کیا مجھے روک لیا یہیں پہ، کیونکہ ہمیں بہت سارے اقدامات ہیں جو کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ہم اس ڈسکورس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں جو دنیا میں چل رہا ہے نا. دنیا میں اگر میٹا ماڈرنزم کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں لوگ ابھی تک ماڈرنزم کو نہیں سمجھ سکے ہیں، نہیں سمجھ سکے. بھلے ہم آئی فون استعمال کر لیں، کیمراز استعمال کر لیں، لیکن
ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے ہی لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. پھر اسی لاؤڈ سپیکر یہ کہہ کر حرام قرار دیا گیا کہ شیطان بولتا ہے اس میں, اور اس کے بعد اب اس میں شیطان بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی زو معنی بھی اور ایک ٹائم پہ بہت ہی کلیئر معنی کے ساتھ ہی بات ہے, سمجھنے کو کوئی سمجھنا چاہے تو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. اور میں اسی میں سے آپ کا مطلب نکالوں گا, جسارت کروں گا. جو شعر تھا کہ پھڑ پھڑانا جو ہے, اسٹرگل جو ہے وہ ضروری ہے, اسٹرائیو کرنا, اور مین گیٹس واٹ ایور ہی اسٹرائیوز فار. بالکل یہ وہی بات ہے. اچھا, اب ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے اس ڈسکورس کی بھی اور آزادی کی بھی بات کر رہے ہیں, ہماری ویلیوز, ہمیں کہاں کہاں سے پابندیاں آ رہی ہیں. آپ نے پھر ماڈرنزم کی طرف گئے. ماڈرنزم کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو کیوں آنا چاہیے اس طرف, اور ہم کیوں نہ اپنی پرانی ویلیوز میں جیتے رہیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کانٹینٹ ہوں اپنی پرانی ویلیوز کے ساتھ. کنونشنل بلیفس جو ہیں مجھے دے آر ناٹ ٹربلنگ می, سو وائی شوڈ آئی گو فار ماڈرنٹی. بڑی اچھی بات ہے آپ کی نا کہ اگر میں اپنے جھوٹ میں خوش ہوں تو مجھ پہ اپنا سچ مسلط کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کا اپنا سچ ہے. یہ ماڈرنزم کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں ہم بڑی دیر سے ماڈرنزم میں داخل ہو رہے ہیں نا, دنیا ہو کے گزر چکی ہے وہاں سے. ہم لوگ اب اس سٹیج پہ گھسنا, اب اس سٹیج کو انٹر کر رہے ہیں, اس فیز میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. اب اس کے لیے ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت بنیادی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا نا, جس میں پھر دوبارہ انٹالرنس کی بات بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ عدم برداشت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ٹرمینالوجیز کا صحیح سے پتہ نہیں ہے, یا اس کے ساتھ اتنی کونوٹیشنز نیگیٹو اٹیچڈ ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بحث ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ لڑائی ہونے والی ہے. سننے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. تو ان ٹرمینالوجیز کو ریڈیفائن کرنا ضروری ہے, تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ماڈرنزم کیوں ضروری ہے, اور جو ٹرمینالوجیز ماڈرنزم کی وجہ سے دنیا کے سامنے آئی ہیں ان کا مقصد کیا تھا, انسان سائیکالوجی کیوں پڑھتا ہے, فلاسفی کیوں پڑھتا آ رہا ہے, اور ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے بعد مزید جو فیلڈز آف اسٹڈیز انہی سے ہم نے ڈرائیو کیے ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں. یہ سب سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, یا میں کہوں گا ناگزیر ہے. آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس کو بڑا ایک کہہ لیں کہ اسینشیل حیثیت کا سمجھتے ہیں. اور بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آپ کون ہوتے ہیں سچ اپنا جو ہے میرے اوپر مسلط کرنے والے. اگر میں اپنے جھوٹ میں خوش ہوں تو پہلے تو اس ایلوژن سے نکلنا ہے کہ میرا جھوٹ جو ہے وہ کسی طرح سے ویلیو کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سپریم کوالٹیز ہیں اور میں اس کے ساتھ رہتا رہوں. پھر اگر ٹروتھ کی بات بھی کریں تو وہ آپ نے نیچے کو شاید سنا ہو کہ وہ جس طرح ہے کہ دیر از نو الٹیمیٹ ٹروتھ, یو ہیو یورز ٹروتھ اینڈ آئی ہیو مائن ٹروتھ. ٹھیک ہے, وہ چیز ویسے چل رہی ہے. یا پھر ہیگل کو اگر پڑھیں تو تھیسز, اینٹی تھیسز, اور پھر سنتھسز. ڈبیٹ کلچر کو میں یعنی کہ انڈورس کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ ایک اوپینین آئے گا, تھیسز ہے, پھر میں اس کا اینٹی تھیسز دوں گا, اور اس سے کچھ سنتھسائز ہوگا, کچھ نکلے گا, کچھ نیا اوریجنیٹ ہوگا. اینی کنکلوڈنگ آرگومنٹس فار ٹوڈے؟ کنکلوڈنگ آرگومنٹ سے بھی آپ نے جو نیچے کی ایک بات کی کہ دیر از نو ایبسلیوٹ ٹروتھ, نیچے کی ایک بات مجھے جو پرسنلی بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی کی بھی کہی ہوئی بات میں کچھ نہ کچھ کیڑا نکال لیتا تھا. اب جیسے رینے ڈیکارٹ نے کہا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم, اور یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ اب فلسفی زیادہ سوچنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ کیا ہم ہیں بھی یا نہیں. لیکن ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ سوچنے کے نقصانات کیسے ہیں. تو نیچے نے اسی جملے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسی جملے میں آئی تھنک دیر فور آئی ایم میں آپ نے آئی کا جو لفظ استعمال کیا ہے, آپ سوال اٹھا ہی نہیں رہے, آپ نے ازیوم کیا ہے کہ آئی ایگزسٹ آلریڈی. نیچے کی بھی یہ جو بات ہے اسی طرح سے جو نیچے ڈیکارٹس کے ساتھ کر چکا تھا, ہم وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی حتمی حقیقت نہیں ہے تو یہ بذات خود ایک دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, اف دیر از نو ایبسلیوٹ ٹروتھ, اگر کوئی حقیقت نہیں ہے تو آپ کی بات کو بھی حقیقت سمجھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹ ٹروتھ کو اگر آپ کہیں گے تو پھر ایک بڑا ہی نان سٹاپ سا سائیکل ہے, کافی ساری چیزیں اس میں ڈیبنک بھی ہوں گی, اور آپ کا یہ بات کہنا بھی ٹھیک ہے دیر از نو ایبسلیوٹ ٹروتھ, یہ بھی کوشچن میں آ جاتی ہے. بالکل. اور میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے. کرٹن ریزر کے آرگومنٹس ایک ریمارک ہمارا جو ضرور اس تمام باتوں کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات پڑھنے کو ملی, مجھے بڑی اچھی لگی. اب نام مجھے یاد نہیں ہے اس لیے میں صرف وہ خیال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ زندگی پیراڈاکسز کا نام ہے, اور وہ انسان خوش رہ سکتا ہے جو ان پیراڈاکسز کو تسلیم کرنا سیکھ جائے. بالکل ٹھیک ہے کہ پیراڈاکسز کو تسلیم کرنا سیکھ جائے, پیراڈاکسز میں سے سینس بنانا سیکھ لے. ڈیئر آڈینس, آج کی یہی ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر.
ڈبیٹ کلچر کیوں ضروری ہے؟ ایبسولوٹ ٹروتھ کوئی نہیں ہے، ڈبیٹ سے پہلے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ڈیفائن ہو جانی چاہیے. ڈبیٹ کا مطلب لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدم برداشت کو ٹیکل کرنا ہوگا. یہی ہمارا وے فارورڈ ہے، اسی کے تھرو ہم پروگریس کر سکتے ہیں. ریٹورک جو ہے وہ گریس سے لے کر اور بڑی سوسائٹیز میں آپ کو پروگریس کا ایک بہت بڑا ریزن نظر آتا ہے. اور اس سوسائٹی میں اگر آپ ریٹورک کو، آرگومنٹ کو، ریزننگ کو، ریشنالٹی کو پروموٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی we will be able to see a lot of changes. سو آج کی اس پوڈ کاسٹ کو، ایک کرٹن ریزر کو، ایک بریف سے اس سیٹ اپ کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے. تھینک یو سو مچ.